बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم پاکستانی معاشرے میں انتہا پسندی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پر کئی واقعات شاہد ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے دوسرا اشتعال میں آ جاتا ہے اور بات ہاتھا پائی سے بڑھ کر قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہم مسلمان معاشرہ ہے، جہاں پر رواداری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، صبر کرنا، تحمل، معافی، درگزر کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ دین اسلام تو سراپا رحمت ہے، معاف کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہم ریاست مدینہ کا نام لیوا ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود ہم مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن کیوں بن گئے؟ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں، پاکستان کو بنے ہوئے 5 صدی ہو گئی، 75 سال ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 65 سالوں میں اتنی انتہا پسندی پاکستانی معاشرے میں کبھی نہ تھی۔ 2015 کے بعد یہ جو ایک نئے سیاسی رویوں نے جنم لیا ہے، اشتعال انگیز تقریریں اور ایک دوسرے پر الزامات لگانا، ایک دوسرے کی فحش نازیبا ویڈیوز اور آڈیوز کو جاری کرنا اور ایک دوسرے پر ایسے غلیظ اور گندے الزامات لگانا اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اور یہ دعوت دینا کہ ہم قانون کو نہیں مانتے، ہم حکومتی رٹ کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، اور اسی طرح آپ جو ریاستی احکامات ہے، ریاستی قوانین ہے، اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، خوف خدا کرنے والے، ہمارے لیے سب سے سپریم اتھارٹی اللہ قرآن ہے، اللہ ہے، رسول ہے، قرآن پاک ہے۔ میں یورپ کے 23 ممالک میں گیا ہوں، وہ اللہ رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن ان معاشروں کو صحیح رکھا ہوا ہے ایک قانون نے، قانون کی عملداری ہے، قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ پتہ ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی کی، ایک دوسرے پر الزام لگائے، ثابت نہ کر سکے، ایک دوسرے کو غلیظ زبان استعمال کی، کرپشن کی، بدعنوانی کی، یا کسی کے خلاف نازیبا باتیں کہی، کہ قانون حرکت میں آئے گا اور پھر عدالت میں جائے گا، عدالت انصاف کرے گی سب کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے وہ معاشروں میں امن ہے، شدت پسندی نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے، ایک دوسرے کو جینے کا حق دیا ہوا ہے، وہ معاشرے خوشحال ہیں، ترقی یافتہ ہے، دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہم جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، جو رسول کو نام دینے والے، اس نبی کے نام لیوا ہیں جس نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھرتی پر کفر تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن نا انصافی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے نئے، یہ دیکھیں اوپر سے یہ رویے شروع ہوتے ہیں، جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں، ہمارے رہنما کرتے ہیں، ہمارے قائدین کرتے ہیں، ویسے ہی نیچے ان کے کارکن کرتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی کو جنم دیا ہے ہمارے قائدین نے، ہمارے سیاسی قائدین نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے بڑوں نے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی بھی آپ جلسے میں چلے جائیں، غلطی سے بھی اگر زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے اور اس کی توبہ بھی کر لیتا ہے، وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن عوام جو مشتعل ہوتا ہے، جو مشتعل ہجوم ہوتا ہے، اس کو مار مار کے بے دردی سے مار دیتا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا کسی چیز کی، نہ عدالت کو دیکھتا ہے، نہ حکومتی ریٹ کو دیکھتا ہے، بس اس نے یہ بات کیوں کہی، اس کی زبان سے یہ بات نکلی کیوں، مار کے یہاں تک کہ مرے ہوئے پر لاتے ہیں گھونسے اور پتہ نہیں کیسے مارا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ جو دیکھیں، میری کوئی 45 سال عمر ہو، گزشتہ 25 سال میں 20 ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو قیدوں میں بند ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو میاں بیوی خوشحال زندگی گزار رہے تھے، ان کی طلاقیں ہو گئی اور بچے بالکل محرومی کی زندگی گزارے۔ انہوں نے کہا کہ سب کی ایک وجہ غصہ، مجھے غصہ آ گیا تھا لہذا میں نے یہ جرم کر دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے یہ کام کر دیا، مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے قتل کر دیا۔
یہ غصے پر آپ قابو رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج بتایا۔ غصہ 2-3 منٹ کے لیے، 2-3 لمحے کے لیے ہوتا ہے۔ غصہ آ جائے تو آپ پانی پی لیں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوں تو چل پڑیں، یا تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں۔ قرآن پاک میں صبر کا بھی حکم ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ تمہارے پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، نماز پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور صبر سے کام لیں۔ ہمارے معاشرے کو صبر کہنا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے خطبات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جلسوں میں، اور اسی طرح جن کی بات سنی جاتی ہے معاشرے میں، جو پاپولر ہیں معاشرے میں، ان کو چاہیے کہ نوجوانوں میں اس طرح کے بیان کریں کہ وہ اشتعال انگیزی میں نہ آئے، وہ صبر کرنا سیکھیں، وہ معاف کرنا سیکھیں، وہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پاکستانی معاشرہ جہاں انتہا پسندی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم سب دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، اور پورا ایک جو معاشرہ ہے ایک دہکتا انگارہ بن جائے گا۔ انتہا پر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے اسباب، وجوہات، اور اس پر حل پر بات چیت ہونی چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، سیمینار ہونی چاہیے، ورکشاپ ہونی چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ ایسا ہوگا کہ یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔